عارفین جو جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کریم جب پڑھتے ہو نا تو قرآن کریم پڑھنے سے تمہیں کیا کچھ ملتا ہے تمہیں اس کا اندازہ نہیں. اندازہ ہو جائے تو تم کوئی اور کام ہی نہ کرو، ہر وقت تلاوت کرتے رہو. اس تلاوت کے فائدے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے پیار سے سمجھایا. تراویح کے درس میں یہ باتیں سناتا ہوں. آج آپ کو سنا رہا ہوں کہ ایک نوجوان لڑکے نے شادی کی، اس کے باپ نے، ماں نے بیٹے کی شادی کی بڑی خوبصورت جوان لڑکی سے. اپنی طور پہ انہوں نے جو بھی چھانٹ کے اچھی لڑکی چنی، اچھے خاندان کی، شکل کی بھی اچھی اور نیک لڑکی چنی. شادی کی تقریب میں ایک بوڑھی عورت تھی، عمر رسیدہ، بہت زیادہ بن ٹھن کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا فل میک اپ میں آئی اور لڑکے کو اس نے لبھایا. لڑکا اس کے چکر میں، اس کے جادو میں یا اس کی چال میں آ گیا. اپنی جوان بیوی کو چھوڑ کر وہ اس بوڑھی کو زیادہ توجہ دینے لگ گیا. دلہن کے پاس نہیں گیا، اس کے ساتھ چلا گیا. 1 دن 2 دن 10 دن 15 دن. گھر والے پریشان. دلہن کو اس کے سسر نے کہا بیٹا صبر کرنا، یہ آئے گا لوٹ کے، اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہے، سمجھا رہے ہیں اس کو ایک دن احساس ہو جائے گا، تم صبر کرو. وہ نیک لڑکی تھی، صبر کرتی رہی. ادھر باپ روتا رہا، ماں روتی رہی، اس کو سمجھاتے رہے، مگر اس کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا. وہ کہتے ہیں نا سونا چھوڑ کے پیتل کے پیچھے جس جانا، وہی والی بات تھی. لڑکا بہکتا رہا، باپ رویا. اللہ کی بارگاہ میں بہت اسے بتایا گیا کہ ایک ہمارا بندہ آئے گا. خواب میں اس کو خوشخبری سنائی گئی، ہمارا بندہ آئے گا اور وہ تمہارا مداوع کرے گا. اللہ ہی کرتا ہے، ذریعہ بندے بنتے ہیں. وہ ایک اللہ والے آئے، ملاقات ہوئی، ان کو ساری رودات سنائی. انہوں نے کہا بہت اچھا، چلو میرے ساتھ. وہ اس کو لے کر قبرستان چلے گئے. قبرستان میں پرانی ایک قبر ڈھونڈ کر وہاں گئے. انہوں نے وہاں قبر میں کنارے پر کھودا مٹی کو تو بالوں کا گچھا کسی چیز پر لپٹا ہوا اور اس کے اندر گرہیں، ناٹس، ہر تھوڑے فاصلے پہ گرہ لگائی ہوئی، گانٹھ لگائی ہوئی. انہوں نے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا اور گرہیں کھولنی شروع کر دی. قرآن پڑھتے گئے، گرہیں کھولتے گئے. ادھر گرہیں کھلتی گئیں، ادھر اس لڑکے کی آنکھیں کھلتی گئیں. جب تمام وہ گرہیں کھول دیں لڑکے کی، ساری وہ جو اس پہ پردے پڑے ہوئے تھے، جو اس پہ جادو ہوا تھا، ختم ہو گیا. وہ خود اپنے آپ سے شرمندہ کہ مجھے کیا ہو گیا تھا، میں کدھر چلا گیا تھا، میں کیا کر رہا تھا. وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو گیا. انہوں نے بتایا یہ دنیا کی گرہیں بندھی ہوئی تھیں اس پر. وہ عورت جو تھی وہ دنیا بتائی گئی تھی کہ اصلی بیوی تھی، اس کو چھوڑ کر یہ اس عورت پر فدا تھا. کیا مطلب، غلط چیز پر. تو یہ گرہیں بندھی ہوئی تھیں، یہ گرہیں کھلی ہیں تلاوت قرآن سے. دیکھو اس کا حال ٹھیک ہو گیا. اب وہ اس کو دیکھنے پہ بھی راضی نہیں تھا جس پہ فدا ہو رہا تھا، اور اپنی بیوی کے پاس آ کے کہنے لگا مجھے کیا ہو گیا تھا، تجھ جیسی خوبصورت کو چھوڑ کے میں کدھر چلا گیا تھا. گھر آئے، گھر میں کھانے پہ بیٹھے. 1 دن 2 دن کے بعد باپ نے ایسے ہی ہنسی مذاق میں، ہاں بھائی اس کا بڑھیا کا کیا حال ہے، کہنے لگا مجھے شرمندہ نہ کریں، میری آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا. مولانا روم یہ کہانی لکھ کے فرماتے ہیں
آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم سب کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، ہم دنیا میں چمک دمک میں کھوئے ہوئے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کس مردار چیز کو، کس غلط چیز کو پسند کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے رب نے کتنا بہترین بنایا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو آج اگر ہم واقعی احساس کر لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، ساحل پہ بچے بیٹھے ہوتے ہیں، گھروندے بناتے ہیں ریت سے، تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ ہنستے ہیں بچوں کو، ارے یہ گھروندے ہی ابھی پانی آئے گا ختم ہو جائیں گے۔ وہ بچوں کو برا لگتا ہے کہ ہم اتنی محنت سے بنا رہے ہیں، تم ہمیں ٹوک رہے ہو، کیونکہ ان لوگوں نے اصلی محل دیکھے ہوئے، تو وہ بچوں کو بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہے۔ انہوں نے اصلی محل دیکھے نہیں، ان کے لیے وہی سب کچھ ہے، تو وہ اس لیے ان کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اصل بات یہی اور صوفیاء نے سمجھائی کہ بڑوں نے اصلی محل دیکھے تو وہ بچوں کے گھروندے پہ ہنستے ہیں، اللہ والوں نے جنت کی باتیں سنی ہوئی ہیں، وہ تمہارے دنیا کے محلوں پہ ہنستے ہیں کہ یہ ختم ہو جانے والے ہیں، ان میں کچھ نہیں، اصل محل کہاں ہے؟ جنت میں ہے۔ تو وہ بھی تمہاری دنیا کی رغبت، دنیا کی پسندیدگی سے وہ بھی تمہارا حال دیکھ کے ہنستے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ تو اے انسان، یہ دنیا تجھے سجا کر دکھائی جاتی ہے اور دنیا بڑی چال چلتی ہے، مگر اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، اور جس کو اس دنیا سے لگاؤ ہو گیا، آخرت کا منکر ہو گیا، اس میں کھو گیا، پھر وہ بھٹک رہا ہے، اس کے لیے پھر خرابی ہی خرابی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ یہاں تک آپ نے سنا، میں یہاں اس آیت پر اس بات پر یہاں اس آیت کے بیان سے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک تم قرآن سکھائے جاتے ہو حکمت والے، علم والے کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ فرما رہا ہے محبوب، یہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں، یہ لوگ دنیا کو جو پسند کیے ہوئے ہیں، یہ تو ہیں گھاٹے میں۔ آپ کو ہم نے قرآن سکھایا ہے، قرآن عطا کیا ہے، اور کس کی طرف سے؟ حکمت والے اور علم والے رب تعالی کی طرف سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا، کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالی نے۔ اللہ تعالی سے سیکھا ہے قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں نے آپ نے پڑھنا سیکھ لیا استاد سے، سمجھنا سیکھ لیا استاد سے، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی عالم صاحب ہیں، وہ ہمیں سکھاتے سمجھاتے ہیں۔ نبی کو کس نے سکھایا ہے؟ اللہ۔ سکھانے والا اللہ ہے، سیکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کو سیکھ رہے ہیں وہ قرآن ہے۔ نہ سکھانے والے رب جیسا کوئی ہے، نہ سیکھے جانے والے قرآن جیسا کوئی کلام ہے، اور نہ ہی سیکھنے والے نبی جیسا کوئی انسان ہے۔ کمی کا کوئی تصور نہیں۔ اب میں آپ کو اس حوالے سے بتاؤں، قرآن کریم تمام علوم کا سرچشمہ ہے۔ آپ کہیں گے جی اس میں کیا جیومیٹری ہے، کیا اس میں باٹنی ہے، کیا اس میں بایولوجی ہے،
کیا اس میں فزیالوجی ہے؟ آپ کے بہت سارے نام ہیں جو آج کل آپ سیکھتے ہیں کہ جی یہ بدن کا علم ہے، یہ خون کا علم ہے، یہ جانوروں کا علم ہے، یہ جڑی بوٹیوں کا علم ہے، یہ پھلوں کا علم ہے، یہ جنگل کا علم ہے، یہ فلانا ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں، پھر کہیے جتنا اس میں غور کریں گے اتنے ہی موتی نکالیں گے، اور موتی ختم ہونے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی آپ پر مہربانی ہوگی، وہ جتنا سینہ کھول دے گا اتنا ہی آپ کو معلوم ہوتا جائے گا۔ وہ ہستیاں جنہوں نے نبی پاک سے سیکھا، جنہوں نے نبی پاک سے سیکھا، ان کا بیان ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، ہمارے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، ہم قرآن سے معلوم کر لیں گے کہاں ہے۔ صحابہ کرام جو نبی سے سیکھ رہے ہیں، تو جب نبی سے سیکھنے والوں کی یہ شان، تو جس نے خدا سے سیکھا ہے اس نبی کے علم کی کتنی شان ہوگی۔ قرآن ہم لوگ بس رسمی پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی اس میں غور نہیں کیا کون سا مسئلہ ہے جو یہ حل نہیں کرتا، لیکن ہم دھیان نہیں دیتے۔ لَتُلَقَّ القرآن، اب اس کی بات کروں تو کہاں تک چلے جائے؟ بلا واسطہ دل میں ڈال دینا، بلا واسطہ دل میں ڈال دینا، اس کے لیے بھی یہ القاء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اگر یہ کہوں کہ میرے نبی کے، دوسری جگہ بیان ہے نا